اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہر فرض و سنت نماز کے لیے وضو الگ کرے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا، تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے، انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں. تو وہ جو ایسا پرابلم ہو، جو ایک بیماری ہو، تو اس میں اگر ایک رکعت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان، یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے، تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی 5 نمازوں میں سے 1-2 میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ہیبٹس درست رکھیں، وقت پر کھائیں، صحیح خوراک کھائیں، تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا. ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے. یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے، اور دین کی حفاظت، نمازوں کی، وضو کی، ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے، یعنی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے. یہ وہمی انسان کے لیے. عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی ہے تو پتہ چل ہی جاتا ہے، تو وہ عام اس کو نہ لے. یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یا جسم میں ایسے ہی کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو چلا گیا ہے، جب تک کہ واضح علامت نہ ہو. اب بعض اوقات یہ 2 علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے، تو اس وقت اس کا وضو نہیں رہے گا. لیکن محض وہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ وضو کر ہی نہیں پاتے، 10-10 15-15 دفعہ وضو کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکل آیا. تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضو کر لینا چاہیے، اور اگر یہ 2 علامتیں محسوس ہوں وضو کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے. سہل بن حنیف سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کثرت سے بار بار غسل کرتا تھا. ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہانے لگ جاتا، پھر نہاتا، تو بڑی مشکل میں تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضو کافی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے، جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ گئی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو، بس. ہر وقت استنجے کی بھی ضرورت نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ وضو ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس میں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ کہیں گے لکوریا میں کیا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے، کبھی بواسیر کی بات کریں گے، کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے. تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سبیلین 2 راستوں کو کہتے ہیں، یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے اس میں سے کچھ بھی نکلے، چاہے وہ خون نکلے، چاہے وہ پانی نکلے، چاہے وہ چپکتا ہوا پانی ہو، چاہے وہ لکوریا کہیں اس کو، کوئی بھی نام آپ اس کو دیں، یا ایون ہوا خارج ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک اہم ترین اصول ہے. اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر، یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹشو سے صاف کر کے. میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پہ گھر میں تو سہولت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ سفر میں ہیں، استنجے کا موقع نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈسچارج ہوتا ہے وہ پیڈ یا ٹشو استعمال کر کے وضو سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضو کر لیں، چاہے ان کا ویسے وضو ہو بھی. تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضو نہیں رہتا، اس لیے اس نجاست کو صاف کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضو کرنا بھی. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. رج ہونا.
عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز جیسے ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے شرم کھا کے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے، بلکہ جا کے وضو کر لے۔ اور ایک یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، نہیں اسے کنٹرول ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر لے۔ نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا۔ عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ عبداللہ بن سامت نے کہا، زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا۔ آج ہمارے ذہن میں بھی اچھا کالے کتے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کالا کتا شیطان ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسے کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے۔ شیخ البانی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے۔